اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ ترجمہ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کو دھمکیاں تو دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادوگروں کے ایمان اور استقامت کو دیکھ کر حاضرین اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی اتنی بڑی تعداد ایمان لے آئی کہ اس کو فوری طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوا، اور جب مجمع درہم برہم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع پر فرعون کے سرداروں نے یہ بات کہی جو یہاں مذکورہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا، رفتہ رفتہ یہ اپنی طاقت جمع کر کے آپ کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنے خفت مٹانے کے لیے ان کا جواب دیا کہ فوری طور پر اگر میں چاہتا تو ان کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا، مگر بنی اسرائیل کو ایک ایک کر کے ختم کروں گا، البتہ عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ وہ ہماری خدمت کے کام آ سکیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ حالات ہمارے قابو میں ہیں اور ہماری حکمت عملی ایسی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مومنوں کو تسلی دی کہ صبر سے کام لیتے رہو، آخری انجام انشاءاللہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 127۔